اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی، اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، مفلس زندگی، اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا یکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا یکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا، مفلس زندگی، اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، یا نبی یا نبی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام کی طرف سے آسیہ ملعونہ کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ملک بھر میں کال دی گئی، اور حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر جہاں اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اس مسئلے پر دھرنے کا آغاز کیا گیا۔ 30 اکتوبر اور 31 کی درمیانی رات کو 2 بجے یہاں دھرنے کا آغاز ہوا، جبکہ آگے صبح جا کے 9 بجے فیصلے کے لحاظ سے فیصلہ سنایا گیا، اور پھر دیگر مقامات پر بھی جو ہم پہلے اعلان کر چکے تھے دھرنے شروع ہوئے۔ ان دھرنوں کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جذبات کا اظہار ہے۔ آج ویسے تو میں نے تفصیلاً تقریباً 2.5 گھنٹے اپنے دلائل اس سلسلہ میں پیش کیے ہیں کہ فیصلہ کے اندر شرعی طور پر کون کون سے سکم موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، تقریباً 18 صفحات جو فیصلے کے اندر ہے اس میں آیات کا ترجمہ اور احادیث کا ترجمہ لکھا گیا ہے، لیکن نفس مسئلہ کے اندر کوئی ایک بھی دلیل پیش نہیں کی گئی۔ وہ صرف فیصلے کا حجم بڑھانے کے لیے آیات لکھی گئیں، انہی آیات کی آگے فیصلے میں خلاف ورزی کی گئی۔ فیصلے کے اندر نہ قرآن سے کوئی دلیل ہے، نہ سنت سے، اور نہ ہی خلفائے راشدین کے فیصلوں سے، نہ دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں سے، نہ ائمہ اربعہ سے، نہ ائمہ مجتہدین مجددین سے۔ بالکل ایک پور ہے فیصلہ دلائل کے لحاظ سے، اور پھر جس بیس پر کیا گیا آسیہ ملعونہ کا جو بیان اس میں لکھا گیا، خود اس میں بہت بڑا تضاد ہے، جو آج ہم نے پوری دنیا کے سامنے لائیو دلائل کے اندر وہ سارے سکم بیان کیے ہیں۔ ہم نے دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ فیصلہ بوگس ہے، اور اس فیصلے کے اندر دلیل نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس بنیاد پر ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ، جن بنیادوں پر سپریم کورٹ نے مسترد کیا، وہ بھی کمزور سی دلیل ہے۔ 2 عدالتوں کے فیصلے کو مسترد کرنے کی کوئی دلیل سپریم کورٹ کے ججز کے پاس موجود نہیں تھی۔ یہاں چاہیے تھا کہ وہ قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش کرتے کہ ماورائے عدالت اگر کوئی اقرار کرے تو اس کو کمزور سی شہادت شمار کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں تو ماورائے عدالت اقرار بھی اقرار ہے، اور اس پر قرآن و سنت سے دلائل موجود ہیں۔ تو جہاں ضرورت تھی کہ کوئی وہ دلیل پیش کرتے، ایسے کسی مقام پر کوئی بھی دلیل پیش نہیں کی گئی۔ تو جبکہ شریعت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد حکومت میں جب ان کے گورنر نے ناموس رسالت کے مسئلے پر کچھ غلطی کی تو آپ نے انہیں خط لکھ کر متنبہ کیا کہ ان حد الانبیاء لیس یشبہ الحدود، کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو حدیں ہیں یہ عام حدود جیسی نہیں ہیں، ان میں احتیاط زیادہ لازم ہے اور ان کے اندر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو فیصلے میں انہوں نے اول سے آخر تک ہر بات میں فیور اس آسیہ کی ہے۔ اس نے پولیس کے بارے میں الزام لگایا کہ پولیس مل گئی تھی،
وہ ادریس جس کا ڈیرا تھا وہ ساتھ مل گیا تھا، سارے گواہوں پر صرف اکیلی اس کی بات کو ترجیح دی گئی، اور مخالف جتنے بھی دلائل تھے ان پر بغیر کسی معقول وجہ کے انہیں شک و شبہ قرار دیا گیا۔ بہرحال تفصیل تو ہم نے ذکر کی۔ ہم اس پرامن احتجاج میں جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام نے مختلف شہروں میں اور یہاں جو دھرنے دیے، اللہ کے فضل سے پرامن طریقے سے دلائل کی روشنی میں ہم نے اپنا موقف پیش کیا، اور اس وقت بھی اللہ کے فضل سے ہمارا یہ مرکزی دھرنا جاری ہے۔ جو شہروں میں ہمارے دھرنے تھے ان احباب کو بھی ہم نے ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ چاہے تو جاری رکھیں اور چاہے تو یہاں لاہور مرکزی دھرنے میں آ جائیں، اور مرکزی دھرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جس میں شرعی طور پر حکم ہے یہ فیصلہ واپس لیا جائے، اور پھر نیا بینچ بنا کر فل بینچ میں اس کی سماعت کی جائے، اور ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم وہاں جا کر دلائل پیش کر سکیں، اور جو فیصلے کے حکم ہیں یہ ججز کے سامنے ہم یہ بیان کر سکیں کہ تمہاری یہ دلیل بھی کمزور ہے، یہ دلیل بھی کمزور ہے، یہ بھی دلیل کمزور ہے۔ اس کی ہم حکومت سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے اس مسئلے پر دلائل دینے کا موقع دیا جائے۔ اس بنیاد پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے دوست اٹھ کے چلے گئے ہیں ہم ان کی اس کیے ہوئے معاہدے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم اپنے مطالبات رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس جد و جہد کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بدستور ہم موجود ہیں، اور میڈیا کے احباب کی بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات رات کے اس پہر میں بھی اپنی بہت بڑی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ہمارے پاس رونق افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اس لحاظ سے کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب بتائیے کہ اطلاعات ہے کہ حکومتی وقت جو ہے آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ابھی آئے گا وہ آپ کی جانب سے ختم کرنے کے حوالے سے بتایا جائے گا یا نہیں بتایا جائے گا، اس طرح کو کوئی وفد آ رہا ہے حکومتی وقت آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے؟ ہاں، حکومتی وفد نے آنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہمارے دوست بھیجے ہیں، اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ ابھی ہماری اپنی مشاورت ہوگی ہمارے ارکان کی، اور ہم کل بتائیں گے، آپ کو اپنا ڈرافٹ دیں گے کہ ہمارے مطالبات کیا کیا ہیں۔ سر آپ کا جو بات تھا وہ ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ بیٹھے دھرنا دیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آپ کے دوست تھے اور لاسٹ ٹائم پہ انہوں نے ایسا کیا تھا کہ کیا اس میں کوئی پلاننگ ہے یا کیا فرق ہے اس میں آپ کے کاز میں اور ان کے کاز میں؟ کاز تو یقیناً ایک ہی ہے، پر ہمیں ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا جلد اٹھ جائیں گے۔ اس پر ہمیں بہت زیادہ افسوس بھی ہے اور بھی ہے، لیکن اس پر اب ظاہر ہے کہ ہم مطلع نہیں ہیں کہ ان کے معاملات کیسے چلے، ایسا کیوں ہوا، تو اس پر ہم اپنی طرف سے تبصرہ نہیں کر سکتے بغیر معلومات کے۔ اگر کوئی معلومات ہمیں ملیں گی تو پھر اس پر کوئی تبصرہ کریں گے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ جو آپ کے کارکن گرفتار ہوئے ہیں اس والے سے کیا؟ ہاں، تقریباً 500 سے زائد کارکنان ہمارے گرفتار ہیں، جن میں میرا بھتیجا بھی شامل ہے، ہمارے جو ڈویژنل امراء ہیں وہ بھی ہیں، ضلعی قائدین بھی ہیں، عام قائدین بھی ہیں، اور وہ بدستور جیلوں میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ مذاکرات میں ان کی بات بھی ہوگی، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم مذاکرات میں اس نوبت تک نہیں پہنچیں گے کہ ہم کسی سے کوئی معافی مانگیں اور ہم کوئی معذرت کریں، نہیں، ہم بڑے عظیمت کے مشن پہ نکلے ہوئے ہیں، ہم معافی نہیں مانگیں گے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم تو اس ثواب کے عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا مجھے وہ معاہدہ پڑھ کر بڑا افسوس ہوا کہ جس میں معذرت کی گئی
اس پر بھی مجھے صدمہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل صالح میں استقامت عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب سوال ہے کہ وہ تو گالیاں دیتے رہے ایک خاص ججز کو بھی یا باقی لوگ تھے ایلیمنٹ تھے, اور اس کے علاوہ جلاؤ گراؤ ہوا, گاڑیاں چلائی گئی, لوگوں کو مارا گیا, یہ تو ایک عجیب سا تھا منظر کہ پورا. اب ظاہر ہے کہ یعنی ایسا جو کوئی عمل ہے ہرگز ہم اس کی حمایت نہیں کرتے, کیونکہ ہمارا اپنا رویہ, اپنے کارکنان کی تربیت, اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے اور کوئی انسان جس کی گاڑی ہے, کار ہے, وہ اس کا ملک ہے, ہمیں اس ملک کو نقصان پہنچانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو کس طرح ہم کسی کے گھر کو, کسی کی دکان کو, کسی کے مکان کو, یا پھر وہ ملک جو ہم نے, ہمارے اکابر نے لاکھوں جانیں دے کے بنایا, ہم کیسے کسی کو اجازت دے سکتے ہیں کہ اس کی املاک کو کوئی نقصان پہنچائے؟ ہم اپنا موقف, اپنا نظریہ, اپنے احتجاج کی آواز بلند کرنا اپنا ایک حق سمجھتے ہیں, اور دلیل اور منطق کی روشنی میں, اور وہ اللہ کے فضل سے ہم بدستور اس پہ قائم ہیں. ہاں انشاءاللہ ہمارا دھرنا جو ہے, چونکہ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے میری گفتگو ختم ہوئی ہے, اور ہم روزانہ ان کو ریسٹ کا ٹائم دیتے ہیں نماز فجر تک, اور اس کے بعد پھر شروع ہوتا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین.